नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आप मेरी गोद में एक बच्ची देख रहे हैं, मासूम बच्ची। इसका मैं तारुफ करवाना चाहूंगा। इसका नाम है उम्मे हानी और ये पंजाब के राजा मोहतरम जनाब परवेज इलाही साहब की बेटी है, पक्की सच्ची बेटी। जैसे बाकी बेटियां पूरी कौम की उनकी बेटियां हैं, तो ये बच्ची अपनी वालिदा के साथ, अपने अजीजो कारिब फैमिली के साथ पिछले 4 दिन से परवेज इलाही साहब जो कि तख्ते लाहौर के राजा हैं, उनके दरवाजे पर इंसाफ की और अपनी मुआवनत की मुंतजिर बैठी है। परवेज इलाही साहब, मुझे अफसोस इस चीज का है कि आप शायद अपनी बेटी को नहीं देख सके। ये आपकी जान होनी चाहिए थी। हम यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे आपकी बेटी है वैसे ही हमारी भी बेटी है। हम इसको आपके सामने अपनी स्क्रीन के जरिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको इस चीज का इदराक हो सके कि 4 दिन से इसको वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिली, 4 दिन से इसको पानी की फैसिलिटी नहीं मिली। आप राजा हैं, आप हुकूमत में हैं। 4 दिन से आपके, हमने सुना था चौधरी बरादरान का लंगर बहुत वसी है, उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं आता। लेकिन मुझे बाद में समझ आई ये बातें सियासतदानों के लिए हैं, ये आम आदमी के लिए कहानी निश्तो नहीं है। अगर होती तो परवेज इलाही साहब यहाँ होते, शायद उन्हें पता नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट कि एक जंजीरे अदल लटकवा लें। शायद आपको आपके दरबान बताते नहीं है कि हम बाहर क्या क्या नौसरबाजी कर रहे हैं। कोई साहिल आए, जंजीरे अदल हिलाए, आपके कानों के पर्दों पर आपकी समात का हिस्सा उसकी आवाज बने। तो इनकी माओ बहनों से समझते हैं कि हैं तो ये साथजा, मेवार हैं कौम के, लेकिन खाते हैं, खाता इनका जो बनाया हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली वो ज़कात के पैसे से बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में कौमें खड़े करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स को बैकबोन के तौर पर स्टेट उसके लिए बजट रखती है, लेकिन हमारे यहाँ सब कहानियां ज़कात के जिम्मे, और ये ट्रेन करके लोगों को नेशनल हीरो बना देते हैं और खुद ये बेचारे साहिल रह जाते हैं और भिखमंगे रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं? VTI लाहौर से। कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। अब तक कहाँ तक पहुँची तनख्वाह? ड्रिंक के किस तरह से हमारे साथ जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी लाख से ऊपर पहुंची हुई हैं, और हमारी अभी 45 प्लस हुई है। रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस या बाकी महकमे जितने भी हैं, जितने भी हैं, ट्रेन होकर आपकी शागिर्दी अख्तियार करने के बाद लोग 70-80 हजार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही है। आपने हमारी वैसे की वैसे ही वहीं की वहीं, कोई पेंशन नहीं है। जिस दिन रिटायर होंगे क्या करेंगे पता नहीं, खाली हाथ क्या करेंगे, खाली हाथ, कोई पूछने वाला नहीं है। कितना अर्सा हो गया? मुझे 18 साल हो गए। यहाँ बैठे कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। 18 साल पर ये 4 दिन भारी हैं कि नहीं है? बहुत भारी हैं। ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल बहुत भारी है। मुश्किल कटती है? बहुत मुश्किल, हम इतनी ट्रैवलिंग करके आए हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन अंदर वालों को आपकी तकलीफ का नहीं पता, उन्हें कोई एहसास नहीं हमारी तकलीफ का, कि हम कितने छोटे छोटे बच्चे 10-10 माह के बच्चे छोड़ के घरों में आए हैं, हमारे घरों का क्या हाल है। और इदारे में भी हम काम 8 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक काम करते हैं, और गधों की तरह हमसे काम लिया जाता है। एक 25 बच्चों को जहाँ पे ट्रेनिंग देनी होती है, वहाँ पे 50 बच्चे, 60 बच्चे ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। मैं तो अब यहाँ पे ये भी कहूँगा 2 टीचर्स के साथ देने के लिए शायद मेंटली और साइकोलॉजिकली अहल नहीं रहेंगे इस तरह। बिल्कुल। आजो बेटे इधर आजो। अगर आप लोग इन्हीं क्राइसिस में रहेंगे तो आप पढ़ाएंगे कैसे? और फिर घर जब हम जाते हैं, घर के इश्यूज होते हैं। अब हम उम्र के इस हिस्से में हैं कि बच्चे भी हैं, हम मजीद घर जाके घर को भी देखते हैं, लेकिन सारा टाइम तो VTI में गुजर जाता है हमारा। परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब, मैं क्यों इमरान खान का नाम ले रहा हूँ? इस वजह से कि इमरान खान कहता है मैं कौम बनाने आया हूँ। खान साहब ना किया करे अब ये बात, क्योंकि अगर आपने कौम बनानी होती तो इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी ताकत आप है। परवेज इलाही साहब तो हमें भी पता है क्या है, वो एक वजीर आला है सिर्फ, बाकी तमाम बुनियादें, सीढ़ियां, कुर्सी की चारों टांगे आपके पास हैं। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये बात ना किया करें, आप कौम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम। ऐसे कौम बनती है? नहीं, ऐसे तो नहीं बनती। ऐसे तो कौम के साथ ये सारे के सारा धोखा है, ऐसे थोड़ा कौम बनती। मैं VTI नैन सुख से हूँ, मेरी 7 बेटियां और 2 बेटे, मैं बेवा हूँ। तो मेरी अभी बेसिक सैलरी 10,000 है, तो 22,000 और 10,000 मकान भी किराए पे। तो मैं बेवा हूँ, मेरे और कोई भी सहारा नहीं अल्लाह के अलावा और ये जॉब के अलावा। तो अल्लाह पे तवक्को रख के चल रहे हैं।
اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ صحیح آئے گا نا, کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا. چیز بتاؤں, یاد رکھیے گا, میں آپ کو پتہ بتا کے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ نوسر بازی کس کس نے کی ہے؟ جی, قیامت کے دن آپ نے ان کے گلے پکڑنے انشاءاللہ. آپ کے اس ماں جی کے 9 بچے ہیں جناب, اور ان کی 10,000 تنخواہ ہے, گھر کرائے پر ہے. پرویز الہی صاحب امیجن کریں, ان کا خامد بھی فوت ہو گیا ہے. یہ تمام سچویشن اپنے آپ پر طاری کریں, آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا. پنجابی کہندے نے کیس پا منیندی ہے, لگ پتا جائے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے آئے ہیں؟ میں فیصل آباد سے آئی ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو 18 سال ہو گئے ہیں اور 30 سے 35 ہزار ہم لوگوں کی سیلری ہے. نہ تو ہمیں پے دی جاتی ہے. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جو کہ اسکول والے ہمیں ان کی فیسیں دینے کے لیے تنگ کرتے ہیں. بجلی کا میٹر کاٹنے والے ہمارے دروازوں پہ رہتے ہیں. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں زندگی کی خواہشات نہیں چاہیے؟ کیا ہم لوگ صرف معمار بن کے زندگی گزارتے ہیں؟ کیا جو بچے ہم ٹرین کرتے ہیں وہ باہر کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں؟ ہم لوگ تھک چکے ہیں. خدا را ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمارے حقوق کو ہمیں دیں. ہم لوگ اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے. اگر یہ ہمیں نہیں دیں گے تو احتجاج کرنا آپ کا قانونی حق ہے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں آن کیمرہ یہ کہہ رہا ہوں, جنہوں نے آپ کو تنگ کیا اللہ ان کو ہدایت دے, نہیں تو وہی تنگی ان کے نصیب میں رہے. میں آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. آخری بات کہ آپ قوم کے معمار ہیں, آپ کا قوم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. سر ہم 4 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں کسی نے پوچھنے کی زحمت تک سارے بند کر دیتے ہیں, سب کچھ بند ہے, لائٹ تک بند ہے. میں بیمار ہوئی پڑی ہوں نہ. میں آنیسٹلی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پرویز الہی صاحب, بلکہ چھڈو یار, پرویز الہی صاحب نہ انیاں گلاں کر کی کر رہے ہیں. آئی جی صاحب اور خاص طور پر پنجاب پولیس کے وہ جوان, میں نے پنجاب پولیس کے کچھ جوانوں کو ریکارڈ کیا پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ کے سامنے آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے, اور وہ بیچارے وہاں پر اپنے مسائل لے کر آئے تھے, اور وہاں پر وہی یونیفارم جو وہ پہنا کرتے ہیں, وہی یونیفارم ان کو دھکے دے کر نکال رہی تھی. سو یہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ پھنسے اور نہ پھنسے کی بات ہے. جو شخص چاہے اس نے کچھ بھی پہنا ہو, کچھ بھی کرتا ہو, جس دن وہ پھنس گیا اس کی حیثیت وقت طاقتور کے سامنے اتنی سی رہ جائے گی, اور جس دن وہ واپس طاقت میں آ گیا, سینہ چوڑا سب ٹھیک اور معاملات. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں واش روم کو جو تالے لگائے جاتے ہیں, رات کو بجلیاں بند کی جاتی ہے, پانی منقطع کیا جاتا ہے, یہ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے. یہ جو راجے اس کالے دروازے کے پیچھے بیٹھے ہیں, یہ ان کی منشا اور رضا حاصل کرنے کے لیے ذمہ داران ان سے یہ کرواتے ہیں. لیکن یہی لوگ کل کو جب خود تکلیف میں بیٹھے ہوں گے تو انہی کے کوئی نہ کوئی بھائی ان کے ساتھ یہ کر رہے ہوں گے. And I can bet upon it. آگے چل رہا ہوں, آپ کو ایک بچہ دکھاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بہن؟ ہیلو, السلام علیکم, کیسے ہو؟ کیسے ہو بہن؟ کتنے دن سے بیٹھے ہیں؟ 4 دن ہو گئے ہیں سر ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. بچی اسی طرح ساتھ ہے, اور گرمی میں, شدید گرمی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 8 گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ آئے ہیں. کوئی پنکھا یہاں نہیں ہے سوائے ہاتھ والے؟ کوئی بھی نہیں, ہاتھ والے پنکھے ہیں. یہ سارا دن بچی ہے, چھوٹی بچی ہے, اس کو دودھ بھی چاہیے, ہر چیز چاہیے ٹائم پہ. اس بچی کو پتا ہے کہ اس کو سڑک پہ کیوں بیٹھنا پڑ رہا ہے؟ یہ معصوم تو ابھی اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس کو لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حکام بالا کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے ہماری تکلیف کا. اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو کم سے کم کسی ماں کی, کسی باپ کی تکلیف تو سمجھیں. نہیں سمجھیں گے وہ, نہیں سمجھ رہے ہیں. بتا رہا ہوں نہیں سمجھیں گے, وہ نہیں سمجھ رہے ہیں سر. سن لیں, جس دن ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ایک غریب شخص کا بیٹا جس دن محنت کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے, محنت کر کے پہنچتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس دن وہ بھول جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے کسی اور انداز سے پیدا کی ہے اور باقی جو ہیں وہ نیچ ہیں. تو یہ نیچ اور غیر نیچ کا معاملہ سمجھا جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ دل سے اور ذہن سے قرید کے نکال دیں کہ کسی کو اس بچی کا احساس ہوگا. کروانا احساس اس بچی کو ہے کہ اس نے کل یہ چین توڑنی ہے, کل یہ توڑنی ہے انشاءاللہ. اس نے کل یہ چین توڑنی ہے. اگر اللہ اس کو طاقت دیتا ہے تو اس نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میری اس معصوم بچی کا, اور یہاں پہ آئی ہوئی جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہیں, میں بھی اپنے ایک بچے کو گھر چھوڑ کے آئی ہوں, چھوٹے سے معصوم بچے کو, رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے وہ اپنی ماں کے لیے. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھنا کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے کیا کیا؟
یہ اتنے سارے لوگ 4 دن سے سڑکوں پہ رول رہے ہیں, کیا آپ لوگ ہماری تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور سی ایم صاحب کے تو کان پہ جوں بھی نہیں رینگی, انہوں نے تو کسی کو بھیجنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ اتنے لوگ آخر بیٹھے کیوں ہیں, معاملہ کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب یہ سوال ہے, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے, میں معصوم ہوں, میری زبان گنگ ہے, اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اگر دے سکیں ضرور دیجیے گا, ادروائز آئی بیگ. اور میرے پاس ایک ہمبل ریکویسٹ ہے پرویز الہی صاحب کی فیملی کے لیے, کھانے کی میز پر جب کھانا کھایا جا رہا ہو, پوری فیملی بیٹھی ہو, تو میری ریکویسٹ ہے, اللہ کرے یہ سچ ہو, کہ گھر کا سب سے چھوٹا بچہ یہ بات پوچھے کہ دادا ابو, نانا ابو, ان بچوں کا کیا قصور تھا جو آپ کے دروازے پر رول رہے تھے. شاید ان کی بات آپ کے کان پر گرے, اس وقت سوچئے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل, جس کا بنیادی مقصد اس قوم کو بنانا تھا, اس قوم کے اس طبقے کو اٹھانا تھا جو شاید اس طریقے سے پڑھا لکھا نہیں ہے, یعنی کمزور طبقے کو طاقتور بنانا ان کا کام تھا. یہ ایک شفٹ تھی, اگر یہ کام کر جاتی تو یہ وی ٹی آئیز کے نمائندے اور ان کے ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجے کا دروازہ ہے جی, اور راجہ صاحب جو ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب. آپ کو راجہ کیوں نہ کہوں یار, پر تخت لاہور کے راجہ ہیں نا آپ. تو ایک ایک لائن میں تمام لوگوں سے پیغام لوں گا پرویز الہی صاحب آپ کے لیے. وجہ کیا ہے کہ میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ان لوگوں کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے آپ آگاہ نہیں ہیں. تھانو کسے نہیں دسیا, 4 دن سے یہ آپ کے دروازے پر بیٹھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب پتہ نہیں ہے تو اس خوش گمانی کو بہتر کرنے کے لیے میں ہر زبان سے آپ کے لیے پیغام لوں گا. دیکھتے ہیں کیا پیغام آتے ہیں, اور اس کے بعد میک شور کیجئے گا کہ ثابت کریں کہ آپ کی قوت سماعت باقی ہے. ناؤ دس از اے ٹیسٹ, کہ آپ ثابت کریں کہ آنکھوں میں بینائی ہے, اندھا پن نہیں ہے. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, اینڈ پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. لیکن اگر مائنڈ کریں گے بھی تو یہ غریب کے فائدے میں ہی ہوگا. مائنڈ کر کے غصہ کر لینا نا.